بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مشہور نبی اور اس دور کے منصف بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی رعایا بہت خوشحال تھی اور آپ کی رعایا میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی شامل تھے جو آپ کے تابع فرمان تھے۔ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں ایک پرندہ ہدہد جو کہ ایک خط رساں اور رپورٹر کا کام ادا کرتا تھا، ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جانوروں کے فوج والے شعبہ کا معائنہ کر رہے تھے کہ انہیں ایک پرندہ نظر نہیں آتا جس کا نام ہدہد تھا۔ ابھی اس کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ آسمان پر وہ نمودار ہوا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، تو اس نے بتایا کہ وہ ملک سبا کی سیر کو نکلا تھا۔ جب وہ ملک سبا کی سیر کر رہا تھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہاں کے لوگ بہت ہی گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ سب سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور تأسف بھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک کی ملکہ کو ایک خط لکھا اور ہدہد کے حوالے کر دیا کہ وہ اس ملک کی ملکہ کے حوالے کر دے۔ تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملک سبا کی جانب رواں ہوتا ہے، تو وہ خط دے کر واپس لوٹ آتا ہے۔ چونکہ اس ملک کی ملکہ جس کا نام ملکہ بلقیس تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور طاقت اور نیکی کے بہت ہی چرچے سنے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا کہ اس طرح کے بادشاہ سے ٹکر لینا اچھا نہیں ہے۔ اس نے بدلے میں بہت سے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف دیکھے تو وہ بہت ہی مایوس ہو گئے، تو انہوں نے وہ تحائف واپس بھیج دیے۔ جب وہ تحائف ملکہ کے پاس پہنچے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو اس نے سوچا کہ اب وہ خود ہی بادشاہ سے ملے گی، کیونکہ اب بات اور بگڑ سکتی ہے، اس لیے وہ خود ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے بارے میں بتایا، تو وہ راہ راست پر آ گئی۔ واپس جا کر اس نے اپنی رعایا کی بھی اصلاح کی، جس کی وجہ سے وہ ساری رعایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔